کیا آپ جانتے ہیں کہ جولائی 2020 میں چینی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے سے متعلق سامنے آنے والے ایک تنازع نے چین کے جاسوس اور حساس اداروں کے اہلکاروں کی بھرتیوں اور ان کے دنیا بھر میں اپنا اثر و رسوخ پھیلانے کے خفیہ پروگرام کو مکمل طور پر ایکسپوز کر دیا تھا؟ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ خبر سامنے آنے کے بعد بھی چین نے اپنی روش بالکل نہیں بدلی۔ اپنے انہی سب کاموں کو چین کی خفیہ ایجنسی آج بھی جاری رکھے ہوئے ہے کہ جن کے بارے میں دنیا کے بڑے بڑے ملک کئی بار تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ چین کا یہ خفیہ پروگرام کتنا بڑا ہے اور اسے کون چلا رہا ہے، اس کے حوالے سے معاملات اور بھی حیرت انگیز اور پریشان کن ہیں۔ مبینہ طور پر برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 کے ایک سابق جاسوس کی مدد سے تیار کی گئی ایک دستاویزات میں چین پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے سیاستدانوں سمیت اہم برطانوی شخصیات پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ذریعے وہ دنیا کی سب سے بڑی مواصلاتی کمپنیوں میں سے ایک یعنی ہواوے کے برطانیہ میں کاروبار کی حمایت میں ان کو استعمال کر سکنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس دستاویزات میں چین کی بیرون ملک کام کرنے والی تمام بڑی کمپنیوں پر الزام لگایا گیا ہے کہ ان سب کا ایک اندرونی سیل یا یونٹ ہے جو کہ چین میں برسر اقتدار پارٹی کو ڈائریکٹ جواب دہ ہوتا ہے۔ یہ سیل اس پارٹی کے سیاسی ایجنڈے کو پھیلانے میں بھی کردار ادا کرتا ہے اور کمپنی کی جانب سے سیاسی احکامات کی پابندی کرنے کو بھی یقینی بناتا ہے۔ اسی وجہ سے چین پر نظر رکھنے والے ماہرین کا اصرار ہے کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی برطانیہ میں بھی فعال ہے اور یہ سب کاروبار کی آڑ میں ہو رہا ہے۔ ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ پارٹی کا اثر و رسوخ ہر جگہ ہے اور چین کے لیے کاروبار اور سیاست کو الگ رکھنا بالکل بھی ممکن نہیں۔ اس پارٹی کے 9 کروڑ 30 لاکھ ارکان ہیں، ان میں سے کئی کو بیرون ملک کمپنیوں میں خفیہ طور پر ملازمت پر رکھوایا گیا ہے۔ ان کا کام ٹیکنالوجی کے شعبے بشمول ٹیلی کام کے شعبے سے حساس معلومات لینا اور اپنے ملک میں فراہم کرنا ہے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ایجنٹ اور غیر ملکی کمپنیوں میں اہم عہدوں پر موجود شخصیات مختلف ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے ہوئے بھرتی کیے جاتے ہیں۔ ان کے اندر سب سے بڑا جو طریقہ اور ہتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام ہنی ٹریپ ہے۔ اب ہنی ٹریپ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور یہ کیا ہے، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، مگر اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، ہنی ٹریپ کے اندر سب سے پہلے خفیہ طریقے سے کسی شخص کو فوائد کا جھانسا دیکھ کر اسے ہدف بنایا جاتا ہے، خاص طور پر اگر وہ شخص چینی شہری نہ ہو تو۔ مغرب میں اس کے معنی چین میں کسی اہم اور پرکشش کاروباری سفر کی دعوت، مشکل میں گھری کمپنیوں کی مالی مدد یا پھر کسی بڑی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے عہدے پر فائز کروانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو بھاری رقوم بھی دی جاتی ہیں جس سے ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح کے طریقہ کار کا استعمال گزشتہ 10 سے 15 سال میں چائنا کی جانب سے پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ان کا نشانہ طاقتور اور اہم شخصیات ہی ہوا کرتی ہیں۔ بہت سے عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے اندر لوگوں کو بھرتی کرنے کے طریقہ کار اتنے پرکشش نہیں، وہاں پر شخصیات کے خاندان کو ڈرانا، دھمکانا، بلیک میل کرنا اور مغربی کاروباری شخصیات کے لیے ہنی ٹریپ کا استعمال کرنا معمول کی بات سمجھا جاتا ہے۔ ہنی ٹریپ کا مطلب کسی بھی شخص کو کسی خوبصورت خاتون سے اتفاقاً ملوانا ہوتا ہے، اس خاتون سے اس شخص کی ملاقاتوں کو خفیہ طریقے سے ریکارڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس مواد کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چین میں کام کر چکے ایک برطانوی تاجر کا کہنا ہے کہ چینی حکومت اپنے ملک میں ہنی ٹریپ کا طریقہ استعمال کرنے میں مہارت رکھتی ہے۔ یہ عام طور پر چین کی وزارت داخلہ سلامتی کا کام ہوتا ہے۔ اسے مرکزی طور پر نہیں چلایا جاتا بلکہ یہ مختلف صوبوں کی سیکیورٹی کی نگرانی کرنے والے بیوروز کا کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شنگھائی میں موجود دفتر کی ذمہ داری امریکن شخصیات ہیں، بیجنگ دفتر روس اور سابق سوویت ممالک پر کام کرتا ہے، تیانجن بیورو جاپان اور کوریا کے لیے ذمہ دار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سارے عمل سے واقف ایک شخص کا کہنا ہے کہ چینی حکومت ریاست کی بھرپور طاقت استعمال کرتے ہوئے معلومات حاصل کرتی ہے۔ اس میں وسیع پیمانے پر انٹرنیٹ پر جاسوسی کر کے معلومات حاصل کرنا اور انڈسٹری کے ماہرین کو ہدف بنانا بھی شامل ہے۔ بعض اوقات متاثرہ شخصیات کو اس بات کا علم ہوتا ہے لیکن کئی بار انہیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جاسوسی کے میدان میں روس کے ساتھ ساتھ چین بھی برطانیہ کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے اور جیسے جیسے برطانیہ کو چائنا اپنے کنٹرول میں کرنے میں کامیاب ہوتا جائے گا ویسے ویسے ہی اس کے قدم امریکہ کی جانب بھی اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ چینی خفیہ اداروں کے حوالے سے بہت بڑے پیمانے پر یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ یہ خفیہ ادارے آج تک نہ ہی آسانی سے پکڑے جا سکے ہیں اور نہ ہی دنیا کی کوئی سب سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو وہ ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں کر پائی ہے کہ چینی خفیہ ادارے کام کیسے کرتے ہیں۔ جیسا کہ 5 دن پہلے ہی ایک خبر سامنے آئی تھی اور
اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ برطانوی خفیہ ادارے MI6 نے جاسوسی کے لیے ایک چینی جوڑے کو بھرتی کیا اور یہ الزام چین نے برطانیہ کے خفیہ ادارے MI6 پر لگایا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ چین نے برطانیہ کی خفیہ انٹیلیجنس سروس MI6 پر چینی سرکاری ملازمین کو بطور جاسوس بھرتی کرنے کا الزام لگایا ہے۔ چین کی ریاستی سلامتی کے وزارت کے سرکاری ٹی وی چینل پر ایک پیغام میں کہا گیا کہ برطانوی خفیہ ادارے کے کارندوں نے ایک چینی جوڑے کو ملک کے خلاف کام کرنے پر آمادہ کیا۔ پیغام میں اس جوڑے کی شناخت وانگ اور چاؤ کے نام سے کی گئی ہے۔ بیان کے مطابق یہ دونوں افراد ایک چینی سرکاری ادارے کے کلیدی خفیہ شعبوں میں کام کرتے تھے۔ چینی وزارت نے یہ بھی الزام لگایا کہ MI6 نے وانگ کو بھرتی کرنے کی کوششیں اس وقت شروع کی جب وہ 2015 میں تبادلے کے پروگرام کے تحت حصول تعلیم کے برطانیہ گئے تھے۔ وزارت کا دعویٰ ہے کہ ایجنٹس نے برطانیہ میں وانگ کا خاص خیال رکھا اور ان کی دلچسپیوں اور کمزوریوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے انہیں دعوتوں اور دوروں پر مدعو کیا۔ برطانوی حکومت نے چائنا کے ان الزامات کے جواب میں کہا کہ وہ انٹیلیجنس معاملات کے حوالے سے کسی دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے۔ چین کی جانب سے یہ الزام برطانیہ کی جانب سے 2 افراد پر چین کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام کے 1 ماہ بعد سامنے آیا ہے۔ برطانوی پولیس نے ان پر کسی غیر ملکی ریاست کو مضامین، نوٹس، دستاویزات یا معلومات دینے کا الزام لگایا ہے، جبکہ چین نے ان الزامات کو بدنیتی پر مبنی بہتان قرار دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چند ہفتے قبل ایک ایسا برطانوی فوجی مردہ پایا گیا کہ جس کے خلاف ہانگ کانگ کے خفیہ ادارے کی مدد کرنے کا الزام تھا۔ چین اور مغربی ممالک کے درمیان ایک دوسرے پر جاسوسی کے الزامات لگانے کے عمل میں کافی تیزی آ رہی ہے۔ وانگ کے معاملے میں چینی حکام کا کہنا ہے کہ MI6 کے کارندوں نے ان کے پیسے کی شدید خواہش کا فائدہ اٹھایا، کیمپس میں ان سے اس آڑ میں دوستی کی کہ وہ سابق طلبہ ہیں اور انہیں آمادہ کیا کہ وہ معاوضے کے بدلے مشاورتی خدمات فراہم کریں۔ چین کی ریاستی سلامتی کی وزارت نے دعویٰ کیا کہ کچھ عرصے بعد اور وانگ کے بارے میں اس جائزے کے تحت کہ وقت آن پہنچا ہے، برطانوی کارندوں نے اس سے بہتر معاوضے اور تحفظ کی پیشکش کے عوض برطانوی حکومت کے لیے کام کرنے کو کہا۔ وزارت کا مزید کہنا ہے کہ وانگ کے ذریعے ہی MI6 کے کارندوں نے چاؤ کو بھی جاسوسی کے لیے بھرتی کیا۔ چینی وزارت نے وی چیٹ پر ایک بیان میں کہا، گو وانگ ابتدا میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا، لیکن وہ ایجنٹ کے بار بار قائل کرنے، لالچ دینے اور پھر دباؤ کے سامنے مزاحمت نہیں کر سکا اور آخر کار اس کام پر راضی ہو گیا۔ وانگ کی جانب سے مسلسل اصرار کے بعد چاؤ نے خفیہ معلومات جمع کرنے پر اتفاق کیا اور یوں وہ ان کی اہلیہ برطانوی جاسوس بن گئے۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ابھی زیر تفتیش ہے۔ چینی وزارت نے گزشتہ سال اگست میں وی چیٹ پر سرکاری چینل شروع کیا تھا اور اس کے بعد سے وہ وہاں متواتر پیغامات بھیجتی رہی ہے۔ جنوری میں اس نے چینی شہریوں کو خوبصورت غیر ملکیوں کے بارے میں خبردار کیا تھا جو انہیں غیر ملکی جاسوسی اداروں کی جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت نے شہریوں کو فوجی ساز و سامان کی تصویر کشی اور چین کی فلائٹ ڈیٹا کو دوسرے ممالک میں منتقل کرنے کے لیے ہوا بازی کے شوقین افراد کو بطور رضاکار بھرتی کرنے والی تنظیموں کے بارے میں بھی خبردار کیا تھا۔ یہ سب وہ کام ہیں کہ جو خفیہ ایجنسیاں ایک دوسرے کے خلاف کر رہی ہیں۔ برطانیہ اور چائنا کی خفیہ ایجنسیاں جس طرح سے ایک دوسرے کے مقابلے میں اب سامنے آئی ہوئی ہیں، تو یقین جانیے کہ آنے والا وقت خفیہ ایجنسیوں کے کام کے حوالے سے اور بھی ایسی خبریں لا سکتا ہے کہ جن کو سن کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ ہماری اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے اس پیج یعنی بگا فیکٹس کو فالو ضرور کر لیجیے گا اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔